السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب بندہ مر جاتا ہے، جب بندے پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ مات یموت مرنا، یہ مرنا کوئی گالی نہیں ہے۔ ہمارا اردو محاورہ بڑا عجیب سا ہو چکا ہے اور اس میں اہل علم بھی ملوث ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ موت کو لوگ گالی سمجھنے لگ گئے ہیں، کہتے ہیں جی پردہ کر گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو غلط تو نہیں لیکن خود موت سے بدکتے ہیں، جبکہ قرآن موت کا لفظ انبیاء سمیت تمام مخلوقات کے لیے استعمال کرتا ہے، بلکہ ہلکہ کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے قرآن کریم بعض انبیاء کے لیے۔ یہ کوئی گالی تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے محاورے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے، انقطع عملہ، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب اعمال کرنے کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا۔ جو عمل کر لیا موت سے پہلے پہلے اس نے کر لیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے انسان کی سہولت کے لیے 3 چیزیں رکھی ہیں کہ وہ مر بھی جائے تو اس کے اعمال جاری رہتے ہیں، اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے۔ رحمت را بہانہ میں طلبت، بہانہ میں طلبت، رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت کو دولت نہیں چاہیے، رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بندہ مر بھی جائے تو کچھ وہ اگر ایسے اعمال کر کے گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا رجسٹر کھلا رہتا ہے اور اس کے اندر اس کے اعمال اور اس کے اعمال کے ثواب لکھے جاتے ہیں۔ وہ 3 بڑے اعمال اس حدیث میں ذکر ہیں، جو سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، اور بھی بعض کتابوں کے اندر یہ اہم ترین حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ انقطع عملہ الا من 3، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، البتہ 3 عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اس کے 3 عمل، پہلا صدقۃ جاریہ، بندہ مر جاتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کی شکل بنا کے چلا جاتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ صدقہ جاریہ یا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ صدقہ جو جاری رہے، مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ بندہ بہت بڑا دینی ادارہ بنا کے چلا گیا، جاری ہے اس کا کام۔ کبھی کبھی میں حیرت سے سوچتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا نام ہے، بڑے بڑے علماء کے نام سامنے آتے ہیں، لیکن ان میں گمنام شخصیات بھی ہیں جنہوں نے دارالعلوم کے قیام میں تعاون کیا۔ وہ گمنام شخصیات لوگ نہیں جانتے ان کو۔ حضرت نانوتوی کو جانتے ہیں، حضرت رشید احمد گنگوہی کو جانتے ہیں، اور دیگر بڑے بڑے علماء کو جانتے ہیں، لیکن کچھ گمنام شخصیات بھی ہیں جنہوں نے اس دارالعلوم دیوبند کی زمین حاصل کرنے میں اور اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ زمانہ نہیں جانتا، اور زمانہ جانے نہ جانے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا جو مسلمان ہے صدقہ جاری ہے، ثواب جاری ہے۔ تو صدقۃ جاریہ، بندہ مر جاتا ہے لیکن پیچھے کوئی صدقے کی جاری صورت چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بہت بڑا دینی ادارہ بنا دیتا ہے، اس کی زمین کے لیے وہ کام کرتا ہے، اس کی کنسٹرکشن کے لیے وہ کام کرتا ہے، یا اس کی قانونی امور میں وہ تعاون کرتا ہے جو اس کے قیام میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح بندہ مسجد بنا کے چلا جاتا ہے، اسی طرح بندہ کوئی ہسپتال بنا کے چلا جاتا ہے، اسی طرح کوئی اور فلاحی ادارہ یتیم خانہ بنا کے چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جو پیچھے اس سے لوگ اس سے درست فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدقۃ جاریہ، کوئی کنواں کھود کے چلا جاتا ہے، لوگ اس سے پانی پیتے رہتے ہیں۔ آج کل ٹیوب ویل کی شکل ہوگی، کنویں کی صورتیں بھی گاؤں میں موجود ہیں،
بہرحال وہ کام جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے، وہ نیک کام، وہ صدقہ جاریہ کے اندر داخل ہے۔ ہاں صدقہ جاریہ کے پھر مختلف مراتب ہے کہ آپ نے صدقہ جاریہ کا کام کون سا کیا ہے۔ آپ نے مسجد بنائی ہے، آپ نے مدرسہ بنایا، آپ نے یتیم خانہ بنایا، آپ نے ہسپتال بنایا، آپ نے کوئی اور فلاحی ادارہ بنایا ہے، تو اللہ کے ہاں کس چیز کی معاشرے کو زیادہ ضرورت تھی اللہ کو پتہ ہے، اللہ اسی حساب سے ثواب دیں گے۔ اور آج دیکھیں، آج سب سے زیادہ ضرورت ان اداروں کی ہے جو اسلام کو بچانے کا فریضہ سر انجام دے سکیں، ان اداروں کی ہے جو اسلام کے نظریات کی حفاظت کر سکیں، اسلام کے نظریاتی سرحدات کی حفاظت کر سکیں۔ یہ ظاہر، یہ کھلی ہوئی بات ہے۔ تو اللہ کو اپنا دین سب سے پیارا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ نے اپنے دین کی مدد کو خود اپنی مدد قرار دیا۔ اللہ کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ کونوا انصار اللہ، ارے لوگ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو اپنا یہ دین اتنا عزیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے دین کی مدد میری مدد ہے۔ تو یہ ثواب کہاں پہنچ گیا؟ ہسپتال تو لبرل لوگ بھی بنا لیتے ہیں، سیکولر لوگ بھی بنا لیتے ہیں، یتیم خانے بڑے بڑے بدعقیدہ لوگ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن دینی ادارہ جس میں نظریات کا تحفظ ہو، مسجد جس میں اللہ کا دین صحیح بیان کیا جائے، وہ ہر ایک نہیں بناتا، اور یہ توفیق پھر ہر ایک کو بھی نہیں ملتی۔ بہر اللہ میرے سمیت ہر مسلمان کو صدقہ جاریہ کی مختلف صورتیں اپنانے کی، اور جو سب سے بہترین صورت ہے اسے بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا یہ ہے صدقہ جاریہ، بندہ چلا جاتا ہے لیکن صدقہ جاریہ کی کوئی شکل چھوڑ جاتا ہے، وہ مر گیا اور وہاں اس صدقہ جاریہ سے لوگ مستفید ہوتے رہے، اس کا اعمال کا رجسٹر کھلا ہوا ہے، اس میں اس کے اعمال لکھتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، اور اسے ثواب مل رہا ہے، جنت میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری صورت وعلم ينتفع به، بندہ مر جاتا ہے لیکن وہ ایک پیچھے اپنا ایسا علم چھوڑ کے چلا جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، صحیح علم، غلط علم نہیں، جس سے نسلیں بگڑ جائیں وہ علم نہیں، جس سے نسلیں تباہ ہو جائیں وہ علم نہیں، وہ علم جس سے لوگ مستفید ہو جائیں۔ بندہ چلا جاتا ہے، بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے، اور پیچھے وہ اپنے شاگردوں کی ایک لائن چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بندہ مر جاتا ہے، اپنے پیچھے تصنیفات کی ایک دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ اس کے لیے علم نافع ہے جو اسے فائدہ کیا کہتے ہیں ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے لیکن عالم نہیں ہے، لیکن اس نے دین کی بات اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بتائی ہے، جن کو بتائی ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر ان سے جنہوں نے آگے فائدہ اٹھایا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ سارا ثواب مل کے اولین شخص کو آ جائے گا، پھر یہی ثواب مل کے رسول اللہ تک چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کوئی بھی بلغوا عنی ولو آیہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک آیت بھی ہو تو مجھ سے تم پہنچا دو۔ عالم نہیں ہے لیکن اس نے دین کی بات آگے بتا دی، وہ مر گیا، اس سے لوگ مستفید ہوتے رہے، اس کا خزانہ کھل چکا ہے، اعمال، اس کے اعمال کا خزانہ اللہ اس میں لکھتے جا رہے ہیں۔ ہاں عالم دین ہو، نبی کا وارث ہو، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ وہ اپنے پیچھے علم نافع چھوڑ جاتا ہے جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ علم نافع کی صورت شاگردوں کی ہے، کتابوں کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وولد صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جاتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، نیک اولاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے بندہ، اس نے اپنی اولاد پہ محنت کی، خوش قسمتی سے اولاد نے اس کی محنت کو قبول بھی کر لیا، وہ نیک صالح ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، دعا بطور تاکید ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے اپنی اولاد پہ محنت کی اور اس کی محنت سے وہ نیک ہوئی، وہ نیک اولاد دعا نہ بھی کرے تو وہ جو کام کرے گی اس کا ثواب پیچھے اسے ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے اپنے اولاد پہ محنت کی ہے۔ تو یہ علم ينتفع کے اندر بھی چیز آ جاتی ہے، سمجھے کہ اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دی تو علم جاری ہے۔ ہاں دعا کرے اور بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ نیک اولاد جو نیکی کا کام کرتی ہے، چونکہ والد نے اس نیک کیا کہتے ہیں اپنے نیک اولاد کی تربیت میں حصہ لیا تھا، لہٰذا وہ دعا نہ بھی کرے تو ثواب پہنچے گا، دعا کرے تو کمال کی بات ہے، ثواب تو پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ البتہ ایک باپ نے اپنی اولاد پہ محنت ہی نہیں کی تھی، سمجھ آئی، تو بظاہر یہی سمجھ آتی ہے
محنت ہی نہیں کی تھی بلکہ بگاڑ میں اپنا کردار ادا کیا تھا، لیکن کسی طرح اولاد سنور گئی، اب وہ اپنے باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور ماں باپ جو گزر چکے ہیں دنیا سے، وہ واقعی کیا کہتے ہیں کم از کم عقیدت صحیح تھا، تو اب یہ ان بگاڑنے والے ماں باپ کو بھی اس نیک اولاد کا ثواب پہنچتا رہے گا، کیونکہ وہ دعا کر رہے ہیں۔ ہاں یہ دعا نہ کریں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اللہ کی مرضی ہے۔ بظاہر یہی سمجھ آتا ہے چونکہ انہوں نے بگاڑ میں کردار ادا کیا تھا، یہ تو بیچاری خود سنور گئی ہے، تو اگر یہ دعا نہیں کرے گی تو کیسے پہنچے گا؟ بظاہر بات یہ سمجھ آتی ہے، لیکن نیک اولاد ہوگی تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کرے گی۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے والدین کو چکنا ہونا چاہیے، متنبہ ہونا چاہیے، انہیں یہ تنبہ حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پہ محنت کریں۔ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یا صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ۔ اولاد پہ غلط محنت کر کے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور انہی کے منہج پہ، پیراڈائم پہ جو انہوں نے اپنے اولاد کو چلایا ہے، پیچھے اولاد وہی کام کرتی رہتی ہے، تو یہ تو گناہ جاری ہوگا، جس طرح صدقہ جاری ہے گناہ جاری بھی ہے، کیونکہ ان کے حرام دولت پہ وہ پلی، اور ان کے بگاڑے ہوئے نظریات پہ اولاد چلی، کیونکہ اولاد کو والدین نے کیا کہتے ہیں خراب کیا تھا، تو اس کا عذاب والدین کو پہنچتا رہے گا۔ اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، مولا کریم ہمارے ان بڑوں کو، ہمارے ان غلط پیروں کو، غلط مرشدوں کو، صحیح پیروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ان غلط ماں باپ کو جنہوں نے ہماری غلط تربیت کی تھی، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، یا اللہ انہوں نے ہم خود گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ خیر، یہ تین یہاں بتائی گئی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بندے کو فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے، کہ وہ اپنے صدقہ جاریہ کی شکل چھوڑ کے چاہے پیچھے علم نافع چھوڑ کے چلا جائے۔ علم نافع پہ ایک بات رہ گئی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ علم سے مراد ضروری نہیں کہ دینی علم ہو، ہاں دینی علم سب سے بڑھیا اور برتر ہے، لیکن اگر وہ پیچھے کوئی دنیاوی علم بھی چھوڑ جاتا ہے، کوئی ایسی اچھی ایجاد چھوڑ جاتا ہے جس سے کیا کہتے ہیں دنیا صحیح طور پر مستفید ہوتی ہے، بالخصوص مسلمان صحیح طور پر مستفید ہوتے ہیں، ہاں وہ ایک الگ چوری سے اگر کسی نے وہ ایجاد اٹھا کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر لی تو وہ اس کا گناہ تو خیر مرنے والے پہ نہیں جائے گا، اگر اس نے مسلمانوں کے لیے وہ ایجاد چھوڑ دی تھی، اگر اس نے کفر کے لیے ایجاد چھوڑ دی تھی تو پھر تو اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ یہ تو کفر کے لیے سامان کر کے گیا تھا، پھر تو اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں، اس کے لیے تو گناہ جاریہ ہوگا۔ وہ کوئی ایسا اچھا کام کر کے چلا جاتا ہے، ایک مر جاتا ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، پاکستان کے لیے ایٹم بم بنا کے چلے گئے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، سمجھ آئی؟ اسی طرح ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو میزائل ٹیکنالوجی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، سائنس کی نت نئی ایجادات سامنے آ رہے ہیں، جس سے ہمارا نہ صرف تحفظ ہو رہا ہے بلکہ ہمیں سہولت بھی میسر ہو رہی ہے، یہ بھی بہت بڑا علم نافع ہے۔ ہاں جو دین کا علم ہے وہ برتر ہوتا ہے، اور دین کے اب ماورا جو علم ہے جس سے مسلمان فائدہ اٹھائیں وہ اس سے کمتر ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، لیکن وہ بھی تو اس کی قوت اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی قوت کتنی ہے۔ یہ صرف دین اور دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ دین کا علم برتر ہوتا ہے، باقی ایک اس کیا کہتے ہیں دنیاوی علم کے اندر کسی نے کوئی ایسا فائدہ دیا ہے کہ جس کی کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ نے اس کو کتنا ثواب دینا، تو یہ تو اللہ کا کام ہے۔ جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے سرحدوں کے گرد اسباب کی دنیا میں باڑ لگا کے چلے گئے ایٹم بم کی، کتنی بڑی بات ہے، اور یہ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ اب اللہ کو معلوم اللہ نے ان کو کتنا بڑا اس کا ثواب دینا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تین صورتیں ہیں کہ تیسری صورت نیک اولاد کی جو دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا